سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے. کل ملا کر 7 پارے کی تلاوت ہمارے سامنے کی ہے 8 رکعتوں میں. بہت ساری باتیں بتائی گئی، یعنی کتنی آیتیں ہیں، کتنی رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے احکامات ہیں. لیکن چونکہ تمام باتوں کو بتانے کا وقت بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں ٹو دا پوائنٹ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے. سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید اس کو پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے اور اس کے سننے کی بھی بڑی نیکی ہے. اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے الف لام میم تو پڑھنے والے کو اللہ پاک 30 نیکی دیتا ہے، اور اگر کوئی سنتا ہے تو سننے والے کو بھی اللہ پاک 30 نیکیاں دیتے ہیں. سنانے والے کی نیکی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو یہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو قرآن سنانے کی توفیق دے اور کسی کو قرآن سننے کی توفیق دے. تو نہ جانے کتنی آیتیں ہم نے آج پڑھ لی ہیں، کتنے الفاظ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور نہ جانے کتنی لاکھوں نیکی ہمارے نام اعمال میں اس 1 گھنٹے کی تراویح میں مل گئی. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ پاک نے صرف نیکی کمانے کے لیے نہیں بھیجا. قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ بھی ایک مقصد ہے قرآن کا کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں نیکیاں دیں، جنت میں ہمارے درجات کو بلند کریں. یہ بھی بہت سارے فوائد ہیں. لیکن قرآن کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ لے لیں. آپ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو مدد ہم اللہ سے کس بات کی مانگتے ہیں؟ اس دنیا میں اللہ پاک کا جو سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑی مدد وہ یہ کہ کسی انسان کو اللہ پاک ہدایت دے. آپ ذرا سوچیے، اگر دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس ہوتی، گھر بار ہوتے، بیوی بچے ہوتے، زمین جائیداد ہوتی، لیکن ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی. اسی لیے یہ سکھایا گیا کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا میں اس بات کو شامل کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اس میں تھوڑا سا باریک سا نقطہ ہے، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں آپ. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ پاک تو ہمیں سنیوں کے راستے پہ چلانا، اللہ پاک تو ہمیں شیعوں کے راستے پہ چلانا، اللہ پاک تو ہمیں دیوبندیوں کے راستے پہ چلانا، اللہ پاک تو ہمیں بریلویوں کے راستے پہ چلانا. بلکہ یہ دعا کی گئی کہ آپ یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ صراط مستقیم پہ چلانا. تو سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ پیغام سیکھا ہے کہ اللہ پاک سے جب بھی دعا کریں تو صراط مستقیم پہ چلنے کی ضرور دعا مانگیں. اس لیے کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے فتنوں کے ساتھ یہ فتنہ بھی بہت بڑا ہے کہ ہر مسلک اپنے اپنے کھول میں بندے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جس مسلک کا میں ماننے والا ہوں وہی مسلک بنا ہے، میرے علاوہ تمام مسالک صحیح راستے پہ نہیں ہیں. اس فتنے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ پاک سے مستقل دعا کرتے رہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ تو ہم نے پہلی تعلیم آج کی تراویح میں سیکھی، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سورہ بقرہ میں ایک واقعہ شیطان ابلیس کا پیش کیا گیا، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے. اس واقعے سے بتایا گیا کہ جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جنت سے نکلتے نکلتے شیطان نے اللہ سے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بھگا دوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. وہ پورا واقعہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں بھی تفصیل سے آئے گا. تو شیطان ہمارے درمیان اور صراط مستقیم کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید آج ہم نے تراویح میں ہم نے اس کو سنا ہے.
یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہوگا. آج کی تراویح میں ایک بات آئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو لوگوں کو جن کو ہم نے قرآن دیا ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی مومن ہیں. اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے اصل میں ان کا ایمان کمزور ہے یا ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ بھئی قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ریڈنگ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سنیں. یہ قرآن کا پہلا حق ہے. یہ حق دنیا کے ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے. قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. دوسرا حق کیا ہے قرآن کی تلاوت کا حق؟ کہ ہم قرآن مجید میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا پڑھا گیا ہم نے، کیا سنا ہم نے، کیا تلاوت کی گئی ہمارے سامنے، اللہ پاک کی کون سی باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی. تو یہ دوسرا بہت بڑا پیغام ہے جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے اس بچے نے پیش کیا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تیسری اور آخری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہمارے ذمے یہ کام دیا ہے. اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یقین ہے نا ہمارا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، نبی کا مشن یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ پاک نے ہمیں نبوت کے قائم مقام بنایا، نبوی ذمہ داری ادا کرنے والا بنایا، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں خود سدھار کی ضرورت ہے. ہم تو دنیا کو سدھارنے والے ہیں، ہم تو دنیا کے بنانے والے ہیں، ہم تو دنیا کو راہ راست پہ لانے والی قوم ہیں. ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، ہم نمازوں کی ناقدری کریں گے، قرآن مجید سے دور بھاگیں گے، اللہ کے حکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اس لیے یہودیوں کا یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ آج کی تراویح میں جگہ جگہ پیش کیا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جو طریقہ یہودیوں نے اختیار کیا اگر وہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو جو سزا اللہ پاک نے یہودیوں کو دی ہے وہی سزا اللہ پاک ہمیں بھی دے گا. یہودیوں کو اللہ پاک نے کتاب دیا تھا، اللہ کا کلام دیا تھا، نبی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نہ قرآن اللہ کی کتاب کو پڑھا، نہ نبی کی باتوں کو مانا، نہ جاننے کی کوشش کی. اللہ نے سزا کیا دی؟ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پوری دنیا میں پھینک دیے گئے، پوری دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہا. اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں. اللہ پاک نے ہمیں بھی قرآن دیا، اللہ پاک نے ہمیں بھی نبی عطا کیا، اللہ پاک نے ہمیں بھی شریعت دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے احکام کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی حشر ہمارا بھی ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں ہمیں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمیں تنکوں کی طرح بہا دیا، کوئی ہمارا پرسانی حال نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ تراویح کی راتیں ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ نصیر پور کے مسلمان ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے مسلمان ہوں، تمام مسلمانوں کو یہ پیغام اللہ پاک دیتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، رمضان کی راتوں کی تراویح کی قدر کریں، قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پوری جماعت کے ساتھ پورے قرآن کو سننے کی توفیق اور طاقت دے دی. اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کو بھگانا شروع کر دے گا نا. ابھی آج کے تراویح میں کتنے لوگ تھے، کل دیکھ لیجیے، پرسوں دیکھ لیجیے، 10 تراویح کو دیکھ لیجیے، 15 تراویح کو دیکھ لیجیے، اور عید آتے آتے ہماری مساجد کا کیا حال ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اس بات کی بھی تعلیم دی گئی. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ شیطان مردود سے بچا لے، شیطان کی اکساتوں سے بچا لے. تو اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام لوگوں کو مکمل قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔